بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون۔ الحمدللہ ہماری سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی ہے اور اس میں ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو قیامت کے احوال سنائے۔ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے بار بار یہ بات کہتے تھے کہ آپ جو قیامت کا ریفرنس دیتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے تو ہم کو اس کی متعین تاریخ بتا دو، پھر ہم تھوڑا سوچ کر دیکھ لیں گے کہ ایمان لانا ہے یا نہیں لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم تو ہم نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی رسول تک کو بھی ہم نے اپنا قیامت کا علم نہیں دیا ہے، بلکہ جو فرشتہ اس ڈیوٹی پر ہے کہ اس کو سور پھونکنا ہے اس کو بھی نہیں معلوم ہے کہ کب پھونکنا ہے، بس وہ ڈیوٹی پر ہے، جب حکم ہوگا تب پھونکے گا۔ اب قیامت کا علم کیوں چھپا کر رکھا ہے؟ بھائی اللہ کا اپنا فیصلہ اور اس کی حکمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کو چھپا کر رکھا ہے، اور اسی میں بندوں کے لیے خیر ہے۔ اس کے لیے بندوں کے لیے اسی میں خیر ہے۔ اگر خدا نخواستہ مثلا قیامت کا علم دے دیا جاتا تو بہت دیر سے آنے والی ہے، تو جب پتہ ہو مجرم کو کہ پولیس بہت دیر سے آنے والی ہے تو وہ کیا کیا ہنگامے نہیں مچائے گا اور کیا کیا جرائم نہیں کرے گا۔ اس لیے بہت سی غیب کی چیزیں ایسی ہیں اگر ان کا علم ہو جائے تو کائنات میں جینا مشکل ہو جائے۔ مثلا آدمی کو اپنا فیوچر معلوم ہو جائے تو اس کے لیے خوش رہنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی دادا مر رہے ہیں، کبھی والد کا انتقال ہو رہا ہے، کبھی اماں کا انتقال ہو رہا ہے، کبھی کوئی بیٹا مرنے والا ہے، تو جو غم اس وقت لگنا تھا 10 سال کے بعد وہ ابھی سے لگ جائے اور دیمک کی طرح آدمی کو کھا کر ختم کر دے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزیں اپنے بندوں سے چھپا کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک قیامت کا علم کہ جب تک چھپا رہے گا، جیسے موت کا علم چھپا رکھا تاکہ بندہ ہر وقت تیار رہے اور کسی گناہ میں ملوث ہو کر جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ یہ بہت بڑی مہربانیاں ہیں اللہ کی۔ بہرحال تو اللہ کافروں کو یہ بتاتے ہیں کہ قیامت تو آئے گی، جب آنی ہے، کیسے آئے گی وہ سن لو، اور اس وقت کیا تم پہ بیتنی ہے وہ بھی سن لو۔ وہ اللہ نے سنائی کہ ایک چیخ کے ساتھ تم اپنے اسی جگہ پر جہاں کھڑے ہو وہیں ختم ہو جاؤ گے۔ تو پھر کیا اس بات پر ٹالتے ہو کہ قیامت آئے گی تب ایمان لاؤ گے؟ بولے ایمان تو تم ابھی سوچ رہے ہو، لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ تم یہ تو ضرور چاہتا ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ مرتے وقت کچھ وصیت کر دیں یا آخری ملاقات جو ہے اپنے گھر والوں سے کر لے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون۔ نہ کسی کو وصیت، جو سامنے کھڑا ہے فیس ٹو فیس، اس کو وصیت بھی نہیں کر پائے گا کہ میرے گھر یہ بات پہنچا دینا، اور نہ خود لوٹ کر گھر جا پائے گا، وہیں ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب ایک چیخ کے ساتھ جو ہے زمین سے کھڑے کر دیے جائیں گے، اور فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کہہ رہے ہیں سب کے سب ہمارے پاس سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے محضرون کے، مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے ان کو لایا جائے گا، زبردستی لایا جائے گا، بلکہ ایسی چیخ پڑ رہی ہوگی جی کہ وہ قرآن نے ایسا کہا کہ وہ اپنی قبر سے اٹھ کر ایسے بھاگیں گے جیسے عبادت گاہوں کی جانب بھاگتے ہیں جی، اس طرح اس آواز کے پیچھے دوڑتے چلے جائیں گے اور سیدھے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ اب لے آئے ہیں میدان محشر میں، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ، یہاں آدمی کا یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی میں نے جتنا کیا، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی مخالفت کی ہے یا کسی نے ہماری مخالفت کی ہے، تو جب اون پہاڑ کے نیچے آتا ہے نا، جب اپنے کنٹرول میں آدمی آتا ہے تو آدمی جب اس سے انتقام لیتا ہے تو وہ حدود کو پار کر جاتا ہے۔ حدود کو کیا کر جاتا ہے؟ پار کر۔ اس سامنے والے کا جرم چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو سزا بہت بڑی دے دی جاتی ہے، لیکن یہ قرآن کی شان، قرآن اتنے ہولناک موقع پر بھی صاف کہتا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کہہ رہے ہیں آج ذرہ برابر ہم کسی پر ظلم کرنے والے نہیں، کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا،
تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کو سزا دی جائے گی یا بدلہ دیا جائے گا. جیسے یہاں کافروں کا مسئلہ ہے تو کہہ رہے ہیں سزا دی جائے گی تو صرف ان گناہوں کی دی جائے گی جو تم کرتے تھے دنیا میں. تم جو مورتی پوجا کرتے تھے، تم جو شرک کرتے تھے، تم جو دوسرے گناہ کرتے تھے، اس کی سزا دی جائے گی. اس سے بڑھ کر تمہیں کوئی سزا دینے والا نہیں. اسی کو قرآن نے دوسری جگہ عربوں کا جو لیول تھا نا اس کو سامنے رکھ کر قرآن نے کہا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ ظلم نہیں کرے گا. کہہ رہے کتنا ظلم نہیں کرے؟ بولے کہ جو تم کھجور کھاتے ہو نا، اس کھجور کا جو ٹھولیا ہوتا ہے نا، ٹھولیے کے اوپر پتلا سا کیا رہتا ہے؟ پردہ رہتا ہے کہ نہیں؟ پتلا سا. اللہ کہہ رہے ہیں اس پردے کے برابر بھی ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے. یہ آخری درجہ ہے کسی چیز کے نہ ہونے کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی اتنی تھوڑی سی بھی جو ہے چیز نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہے اتنا پتلا سا بھی ظلم ہم کسی پر کرنے والے نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیوں کے حالات سنائیں اور جہنمیوں کے حالات سنائیں گے. جنتیوں کے حالات سناتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. میں پہلے بھی کہہ آیا ہوں پھر کہتا ہوں، جب اللہ جہنم کو چھیڑتا ہے نا، جب اللہ قیامت کی ہولناکی کو چھیڑتا ہے نا، تو ساتھ میں جنت کو بھی بیان کرتے ہیں. کیوں معلوم؟ اس لیے کہ جو اصل کوالٹی والا ایمان ہے نا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایمان والے جہنم کی آیتوں کو سنیں، جب ایمان والے قیامت کی ہولناکی کو سنیں تو ان کا پتا پانی ہو جانا چاہیے، ان کے جو ہے دل میں گھبراہٹ آ جانی چاہیے، اللہ کا خوف طاری ہو جانا چاہیے. یہ کوالٹی والے ایمان کا اثر ہے. اسی لیول کو باقی رکھ کر قرآن چلتا ہے کہ جب ایمان والے اس کو سنیں گے تو وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائیں گے، تو اللہ ان کو خوشخبری ساتھ میں سناتا ہے. جو اس کوالٹی والے ایمان کا ایک قصہ سنو. جیسے قرآن میں جہنم کے بارے میں آیت نازل ہوئی لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے بارے میں اللہ نے طے کر کے رکھا ہے کہ یہاں سے کتنے لوگ جانے اور کون کون جانے والے. جب ایک صحابی نے آیت سنی جی، وہ چیخ مار کر حضور کے وہاں سے نکلے اور ہفتے تک روتے رہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا حصہ تو وہاں نہیں لکھا ہوا. وہ لوگ جنہوں نے صحابہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، وہ لوگ جن کی تہجدیں اور جن کے سجدوں کی گواہیاں قرآن نے دی، ان کا یاد. ابھی آگے ایک اور آیت آئے گی، ابھی میں بتاؤں گا وہاں قصہ. تو کیسے لوگ تھے؟ تو یہ کوالٹی والا ایمان ہے کہ جب جہنم کو سنے تو آدمی کے دل میں خوف طاری ہو. کتنے اللہ کے اولیاء ایسے تھے کہ جب بستر پر جاتے تھے تو وہ ایسا، ان کے گھر والے کہتے تھے ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے بستر ان کو اچھال کر پھینک دیتا ہے. اور یہ سجدوں میں، یہ مصلوں پر کھڑے ہو کر روتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے پیارے اللہ آپ کی جہنم ہم کو سونے نہیں دیتی. یہ چیز، لیکن یہ کیفیات اور یہ دولت ان لوگوں کو ملتی ہے جو دل سے ارادہ کر کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے کلام سے ہدایت ملتی ہے، اللہ کے کلام سے دل کی دنیا سدھرتی. جو اس طلب کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. قرآن نے بار بار یہ کہا ہے. دیکھیے آگے اللہ جنت والوں کی تذکرے سناتا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. کہہ رہے ہیں جہنم اپنی جگہ پر، اللہ کا غضب اور غصہ اس کی جگہ پر، لیکن جنہوں نے اللہ کی وفاداری کی، جنہوں نے اپنے رسول کی وفاداری کی، جو شریعت کو لے کر اس دنیا میں چلتے رہے، کہہ رہے ہیں یہ جنت کے باسی ہے، یہ جنت کے رہواسی ہے، یہ وہیں کے حقدار ہے. فی شغل فاکہون. ان کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو جو ہے اپنے مزوں میں مگن ہوں گے، خوب مزے لے رہے ہوں گے، لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، ان کو کوئی ٹینشن وینشن بولو نہیں ہوگی. یا کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے نا کہ جنت میں عبادت نہیں کرنی، جنت میں کمانے نہیں جانا، تو اتنا لمبا عرصہ کیا کریں گے؟ قرآن کہتا ہے فی شغل فاکہون، انجوائے کریں گے. وہاں کوئی تھکنے والے نہیں ہیں، اکتانے والے نہیں ہیں. قرآن نے خود کہا کہ جو جنت میں جائے گا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں دوبارہ یہاں سے نکل کے کہیں اور چلا جاؤں، بس وہ ہمیشہ اس کا جی چاہے گا کہ میں یہیں رہوں. فی شغل فاکہون، پوری جو ہے مزوں میں ہوں گے، مگن ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ جو جہنم میں چلے گئے ان کو کچھ پڑی نہیں ہوگی کہ بھائی وہاں کیا ہو رہا ہوگا، کیسا عذاب ہو رہا ہوگا، ایسا کوئی خیال نہیں ہوگا، کوئی ڈسٹرب ہی نہیں، صرف جنت اور جنت کے مزے ہیں. ہم و ازواجہم
فی ظلال علی الارائک متکئون، کہہ رہے ہیں کہ وہ جنتی اور ان کی بیویاں، میں نے کہا تھا نا کہ جہاں جہاں آدمی جائے گا ہر جگہ اس کی فیملی ہوگی، جس باغ میں جا رہا ہے اس باغ میں اس کی فیملی اور بچے ہوں گے، کیا مزے کی لائف ہوگی، کیوں نوجوان ہو۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اعتکاف بیکار نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ فی ظلال علی الارائک متکئون، کہہ رہے ہیں سایوں میں ہوں گے اور بڑی بڑی مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے۔ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ایسی مسہریاں جن کے چاروں طرف پردے پڑے ہوئے ہوں۔ کیسے پڑے ہوں؟ پردے پڑے، اور مسہریاں جو ہے موتیوں کی ہوگی، یاقوت کی ہوگی، اور اس میں حوریں ہوں گی، جی ایسی ایسی حور کہ اگر ایک حور جنت کی تھوک دے نا تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ کس کی بنائی ہوئی؟ اللہ کی۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اس میں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو کچھ منگوائیں گے فوراً حاضر کر دیا جائے گا۔ یہاں دل میں خیال آیا اور یہاں پیش ہے، اتنی فاسٹ سروس 5G کی بھی نہیں ہے جی۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، یہ فاسٹ سروس وہ دے سکتا ہے جو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دل کی چاہتوں کو یوں حاضر کر دے گا، بس یہاں دل کی چاہتیں اس رب کے مطابق بنانی پڑے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ فرشتے آ کر ان کو کہیں گے اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یہ دروازے ہیں، اس طرح جنت کے کمروں کے دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے فرشتے آتے ہوں گے اور جھک جھک کر کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سیلیوٹ ہے، تم نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا، تم نے حلال اور حرام کی تمیز کو باقی رکھا، جی یہ ہے صبر، تم اپنے آپ کو جمع کے رکھا، جی نہیں چاہتا تھا لیکن اپنی طبیعت کو منا کر نمازوں کی پابندی کی، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو اللہ سے اپنے دل کی لو لگائی، تم نے ذکر کرتے رہے، جی مصیبتوں پر صبر کرتے رہے، اطاعتوں پر جم کر رہے، استقامت کے ساتھ رہے، بما صبر تم، یہ ہے، اس کے لیے ہم تمہیں سیلیوٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ تم نے رب کو نہیں دیکھا، تم نے قرآن اترتے نہیں دیکھا، تم نے اپنے رسول کو نہیں دیکھا، پورا معاملہ غیب پر تھا اور تم ٹکے رہے کہ نہیں یہ سچی بات ہے۔ فنعم عقبی الدار، آج تمہارا کتنا اچھا ٹھکانہ ہے، یہ کیا شان ہوگی، کسی بادشاہ کے خواب و خیال میں نہیں آ سکتی، یہ وہ عزت ہے جس کا وعدہ قرآن کرتا ہے۔ لیکن ساتھ میں جب میدان محشر میں مجرموں کا کیا حل ہوگا، کہہ رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب پھر واپس کافروں کی بات چھڑتا ہے قرآن، کہہ رہے ہیں جیسے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے ایک اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم لوگ آج الگ ہو جاؤ، یعنی دنیا میں ساتھ میں رہتے تھے، دنیا میں ساتھ میں گھومتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، لیکن آج الگ ہو جاؤ، یہ اصل اعلان کافروں کے لیے ہوگا، وہ یوں الگ کر دیے جائیں گے، ایمان والے یوں الگ کر دیے جائیں گے، اور پھر جو ہے کافروں کو روانہ کر دیا جائے گا جہنم میں، پھر اللہ کی تجلی ہوگی۔ دیکھو اللہ کی تجلی بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کو شرک سے اتنی غیرت ہے کہ اللہ اپنی تجلی تک نہیں دکھائے گا، اللہ اپنی تجلی تک نہیں دکھائے گا، اللہ کا دیدار تو بہت بڑی نعمت ہے، جو میدان حشر میں اللہ کی تجلی ہونے والی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، وہ ایک روشنی ہوگی، پہلے ظاہر ہوگی، کہے گی میں رب ہوں، ایمان والے کہیں گے تو ہمارا رب نہیں، 2-3 مرتبہ ایسا ہوگا، تیسری مرتبہ اللہ کی تجلی ہوگی، آٹو سسٹم میں سب لوگ سجدے میں گر جائیں، لیکن اللہ وہاں منافقوں کو ذلیل کرنے کے لیے منافقوں کو وہاں رکھیں گے، جنہوں نے دنیا میں کہا ہم ایمان والے اور اندر سے ان کے معاملے گڑبڑ تھے، جی کافر تھے وہ، اللہ ان کو رکھے گا، کافروں کو تو بھیج دے گا، ان کو رکھے گا کھڑا، چونکہ ان کو ذلیل کرنا ہے، انہوں نے دنیا میں دھوکہ دیا نا اللہ کو، منہ سے کہے ایمان والے اور اندر سے کفر اور شرک بھرا تھا، ان کو کھڑا رکھے گا، جب پوری دنیا سجدے میں گر جائے گی، ان منافقوں کے اللہ پیٹھ کو تختے والا بنا دے گا، وہ چاہ کر بھی جھک نہیں سکیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا۔ یہ ہے اس وقت لگے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگ آج الگ ہو جاؤ، پھر ان سے خطاب ہو کر فرمائیں گے الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ یہ آدم کی اولاد
کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم دنیا میں شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی شیطان کے کہنے میں نہیں آؤ گے؟ لیکن تم تو آئے، میں نے تو بار بار اپنے نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، دینداروں کے ذریعے بات پہنچائی تھی، انہ لکم عدو مبین، کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ چیلنج کے ساتھ جنت سے نکلا ہے، یہ چیلنج کر کے نکلا ہے کہ میں بہت ساروں کو گمراہ کروں گا، یہاں سے بھی آؤں 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 گا، قیامت تک کی مجھے مہلت دے دیجیے، اور وہ مہلت لے کر نکلا ہے کہ ان سب کو میں گمراہ کروں گا۔ وَنِعْبُدُونِي، اللہ کہہ رہے میں نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ کس کی عبادت کرنا، میری کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے جو تمہیں میرے تک لے کر آئے گا، جنت تک لے کر آئے گا، لیکن نہیں، انہوں نے مانا اور کفر اور شرک کیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، کہہ رہے ہیں حالانکہ تمہیں تو بات پتہ لگ گئی تھی کہ پیچھے بہت بڑی قوموں کو اس نے کیا کر رکھا تھا، گمراہ کر رکھا تھا اور سیدھے راستے سے ہٹا دیا تھا، اور ان پر ہمارا عذاب بھی آیا تھا، یہ سب باتیں ہم تمہیں بتا چکے تھے۔ افلم تکونوا تعقلون، تمہارے بھیجے میں اترتی نہیں تھی؟ دنیا میں تو سنائی گئی نا کہ قوم سمود پر کیا گزری، عاد پر کیا گزری، قوم لوط پر کیا گزری، مکہ والوں کو اللہ نے کیسے ذلیل کیا، اور ایک بندے کے جو ہے دین کو کس طرح پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تم نے اس سے نہیں دیکھا تھا کہ جو مشرک جو ہے شیطانوں کے پیچھے چلتے ہیں جی، وہ کیسے ذلیل ہوتے ہیں اور اللہ ان کو دنیا میں بھی کیسے مٹاتا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، تمہارے دماغ میں بات اترتی نہیں تھی؟ یہ پورا جو ہے بات چیت ہوگی ان کے ساتھ، اور پھر جو ہے اللہ فرمائیں گے ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ رہی جہنم، اور جب اشارہ کیا جا رہا ہے نا مطلب ہے سامنے موجود ہے، وہ جہنم یوں سامنے ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، جہنم میں ایک بجلی کڑکتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، سٹی پٹی گل ہو جاتی ہے، وہ جہنم کے شعلے جیسے مسجد کتنی بڑی ہے، ایسے بڑے بڑے شعلے یوں اٹھ رہے ہوں گے، اور وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنی غصے میں ہوگی ایسا لگے گا کہ پھٹ جائے گی، اور وہ یہ کہے گی کہ کہاں ہیں اللہ کے نافرمان، کہاں ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، لاؤ میرے پاس بھیجو، میں ان کو اپنے اندر جلاؤں۔ تکاد تمیز من الغیظ، اس انداز کی جہنم، اللہ حفاظت فرمائے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو اللہ کی نافرمانی کرتے، تم جو اللہ کی جو ہے انکار کرتے تھے، رسول کا انکار کرتے تھے، میرے دین کا انکار کرتے تھے، اس جرم کی وجہ سے آج اس جہنم میں چلے جاؤ، پھر ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور وہ جب بھی جائیں گے نا، وہاں فرشتے کھڑے رہیں گے، ان کو ذلیل کریں گے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، بار بار مجھے جب جہنم میں جا رہے ہیں نا تو وہاں کھڑے کھڑے فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں کسی نے بات نہیں پہنچائی تھی؟ وہ کہیں گے قالوا بھلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا اور ہم کو اس نے بتایا تھا، لیکن فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے تو جھٹلا دیا اور کہہ دیا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، اور تم جو ہے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کہیں گے کاش ہم لوگ سن لیتے، کیا کر لیتے، سمجھ لیتے، دل پر باتوں کو لے لیتے، تو آج ہم جہنم میں نہیں آتے۔ یہ حال ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جہنم اتنی آسان نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے آدمی، کتنے بڑے آدمی، یہ جو آیت ہے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگ آج الگ ہو جاؤ، پوری رات پڑھ کر روتے رہے۔ کیا سمجھتے ہوں گے یہ لوگ اپنے آپ کو؟ پوری رات تہجد پڑھ رہے ہیں، عشاء سے فجر تک روتے رہے اس آیت کو پڑھ کے کہ خدا نخواستہ ان مجرموں میں کہیں میں نہ کھڑا کر دیا جاؤں۔ کیسے لوگ تھے، حالانکہ امام اعظم جو جانتے ہیں وہ جانتے کتنے بڑے آدمی، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رات دن میں جو ہے 2 قرآن پڑھتے تھے۔ ہم سے روزے ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں، ہم سے غیبتوں سے نہیں بچا جاتا، وہ رات دن میں ایک قرآن ہو رہا ہے، رات میں ایک قرآن ہو رہا ہے۔ عید کے دن بھی مکمل قرآن پڑھتے تھے، عید کی رات کو بھی مکمل قرآن پڑھتے تھے، پورا مہینہ یہاں مکمل ہوتا تھا، یہاں ان کے 62 قرآن مکمل ہوتے تھے۔ کیسے لوگ تھے؟ 5 لاکھ احادیث یاد تھی، ایک مسئلے پر دین کی گفتگو کرتے تھے، پوری رات کھڑے رہتے تھے اور احادیث کی روشنی میں ڈسکس کرتے تھے کہ بھائی یہ مسئلہ شریعت کے مطابق کیا ہوگا اور امت کو ہم کیا بتائیں گے۔ ایسے لوگ، ایک مسئلہ جاننے کی ہم قیمت معلوم، ایک آدمی 100 رکعت نفل پڑھے، 100 رکعت، اور ایک بندہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، ایک آیت سیکھ لے،
وہ افضل ہے، اس کی 100 رکعت پیچھے رہ جائے گی، اس کو اتنا ثواب دیا جائے۔ علم کا یہ مقام ہے، کیونکہ اس سے امت سیدھی جنت میں پہنچے گی۔ 100 رکعت پڑھ کے خود اکیلا جانے والا ہے۔ اتنا بڑا مقام رکھنے والے لوگ کیسے لوگ تھے؟ یہ آیت پڑھ رہے ہیں پوری رات رو رہے ہیں کہ پیارے اللہ میرا شمار کہیں مجرموں میں نہ ہو جائے۔ یہ چیز ہے، یہ صحابہ میں تھی، یہ تابعین میں تھی، یہ اللہ کے اولیاء میں آتی ہے کہ وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر روتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا رونا بہت بے ویلیو ہے، یہ اتنا زیادہ ویلیو والا ہے کہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک بندہ پل صراط پار کر رہا ہے، اس کے گناہ ایسے ہیں کہ اب وہ جہنم میں گرنے والا ہے، یوں جہنم یوں یہاں یوں آنکڑے لگے ہوں گے، ایک مرتبہ میں ایک بلڈوزر چلے گا لاکھوں کو لے کر جہنم میں گرا دے گا۔ اب اس پل صراط پر یہ بندہ چل رہا ہے، اب اس سے چلا نہیں جا رہا ہے تو بیٹھ جائے گا۔ اب بیٹھ کر کٹ کے جا رہا ہے، اب اس کو ٹینشن ہے کہ میں گروں گا، کہ اچانک ایک چیز آئے گی اور بجلی کی طرح اس کو لے کے گزر جائے گی۔ کیا معلوم؟ اس کا وہ تنہائی کا آنسو جو اس نے کبھی دنیا میں جو ہے بہایا تھا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میری جوانی کہاں گزر گئی، میری عمر کہاں گزر گئی، میں کن میلوں ٹھیلوں میں لگا ہوا ہوں، یہ سوچ کر کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تنہائی میں اس کا ایک آنسو گر گیا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اس آنسو کو اللہ سیف رکھے گا کہ ضرورت کے وقت میں اپنے بندے کی مدد کروں گا۔ اس لیے جو تنہائیوں میں روتے ہیں اللہ انہیں ذلیل نہیں کرتا، اللہ انہیں گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ جب گاڑی پٹری سے ہٹتی ہے ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ بندے کی تلاش کرواتا ہے کہ اس بندے کو یہاں لے آؤ۔ تو یہ صفات تھی ہمارے بزرگوں میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ میں، یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہ کوالٹی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ ایمان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، لیکن معلوم ہے حضور کی ایک حالت اور کیفیت جو صحابہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ ہم نے حضور کو کیسے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کان طویل الصمت دائم الحزن، ہم نے دیکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہنے والے اور چہرے سے غم ٹپکتا تھا۔ ہماری نگاہیں دیکھتی تھی کہ آدمی ٹینشن میں، ہمارے دل محسوس کرتے تھے کہ اس آدمی کا دل رو رہا ہے۔ یہ تھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ٹھٹے لگانے کو مسجدوں میں لوگ آتے ہیں جی، اور وہاں ٹھٹے لگاتے ہیں، کہے لگاتے ہیں۔ جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کیسی پھٹکار پڑتی ہے، اور پھر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اختیار سے مسجد کے باہر بیٹھا ہوں اور قرآن اندر پڑھ رہا ہے۔ ارے ہم اپنے اختیار سے نہیں بیٹھے ہیں، اللہ کی لعنت پڑی، اللہ منہ دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا کہ ایسے لوگ جو ہے ہمارے قرآن کو سنیں۔ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لوگ ٹھٹا کرتے ہیں، باہر بیٹھے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اختیار سے کریں، عذاب برس رہا ہوتا ہے۔ جن کو اللہ نے احساس دیا وہ محسوس کرتے ہیں کہ کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ کام تو کافروں کا تھا کسی زمانے میں، پتہ نہیں ایمان والے کیسے کرنے لگے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافر کہتے تھے آپس میں کہ بھائی یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تم ٹھٹے لگاؤ، مستیاں کرو، شور شغب کرو، اور اس قرآن کو مت سنو۔ یہ تو محرومیاں انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ مجرموں کا سنا رہے ہیں، پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو آخرت کا عذاب ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس دنیا میں جی اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اللہ ان سے کہے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میدان حشر میں جو گفتگو ہونے والی اس کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ پر تالا لگائیں گے اور پھر ہم سے ان کی باڈی بات کرے گی۔ اس کی ضرورت کیوں آئے گی؟ اس کی ضرورت اس لیے آئے گی کہ پہلے اللہ ان سے پوچھے گا۔ اللہ جو ہے جیسا ہمارے کورٹ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، جرم قبول کرواتے پورا پروسیس چلائیں گے انسانوں کے لیول کا۔ کون سے لیول کا؟ انسانوں کو۔ ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو کہہ دے گا جاؤ، ہمیں پورا کٹا چٹا تمہارا معلوم ہے کیا کر کے آئے، لیکن اللہ پورا پروسیس کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ دنیا میں شرک کرتے تھے، کچھ دیوی دیوتا تمہارے تھے، کہاں ہے وہ؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ کہاں گئے وہ تمہارے معبود؟ تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ۔ وہ کہیں گے، ان کا بہانہ یہ ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے
پیارے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم تو کوئی مورتی پوجا نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کے زبان کا اتنا ٹینشن میں ہوں گے عذاب دیکھ کر کہ وہ اپنی پوری زندگی کے عقیدے سے ایک لمحے میں پھر جائیں گے، ہم نے تو کبھی مورتی پوجا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دیوی دیوتا اپنی طرف سے نہیں مانا۔ قرآن کہتا ہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے دیکھو ان کے منہ، یہ کیسے اپنے دعوے سے پھر جائیں گے اور اپنے بارے میں کتنی جھوٹی بات کہیں گے، اور یہ جتنے دیوی دیوتا بنا کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ سے بچائیں گے، یہ سب کے سب مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ لیکن ان کا بس نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں، پھر اللہ یہ معاملہ لائیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جس کو اللہ دوسری جگہ کہتے ہیں ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، کہ جب یہ اللہ کے دشمن جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے تو ان کے گروہ بنا دے گا اللہ، جماعتیں بنا دے گا، گروپ بنا دے گا۔ حتی اذا ما جاؤوها وشہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، جی جب وہ آئیں گے تو ان کی باڈی، اب ان کا ہاتھ کہہ رہا ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کی چمڑی کہہ رہی ہے کہ لوگ کیا کر رہے تھے، ان کے پاؤں کہیں گے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، تو یہ کہیں گے وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، وہ کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کہاں گواہی دینے بیٹھ گئے ہو، اپنی باڈی سے کہہ رہے ہیں، اپنی چمڑی سے کہہ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں اس رب نے زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی تھی، آج اس رب نے ہمیں زبان دی اور آج ہم تمہارے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے۔ تو اللہ ہر چیز پہ بلانے پر قادر ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جی تو اللہ بلا دے گا اور پھر یہ ذلیل ہو جائیں گی کہ اور ان کی چوری پکڑی جائے گی کہ ہم نے جھوٹ تو بول دیا لیکن ہماری باڈی نے کیا کر دیا، ہمارے خلاف گواہی دے دی۔ پھر اللہ دوبارہ ایک مرتبہ پوچھے گا یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ آخری پروسیس میں اللہ پوچھے گا تمہارے پاس رسول آئے تھے کیا انہوں نے آ کر ہماری آیتیں نہیں سنائی تھی، تمہیں نہیں بتایا تھا کہ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے، اس سے ڈرو اور اللہ کی مان لو؟ تو کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، سب کافر مل کر کہیں گے کہ ہاں آج ہم اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وغرتهم الحیاۃ الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دی ہے۔ دوستو کافروں کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اگر یہ ہمیں بھی دے دے تو پھر ہم کہاں کے رہ جائیں گے؟ اس لیے قرآن نے بہت صاف صاف کہا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، نہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ دے، نہ یہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ بہت سے لوگوں کو شیطان یہ کہتا ہے کہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ بہت مہربان ہے۔ حضور فرمائے بیوقوف آدمی ہے یہ، جو ہے گناہ کر رہا ہے اور پھر اللہ پر تمنا باندھتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ نیکی کر اور پھر اللہ سے امید رکھ، یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ تو جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کے خلاف گواہی دی، اور پھر جو ہے ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اپنی کوئی بات چھپا کر نہیں رکھ سکتے ہیں، سب باتیں اللہ کھول کھول کر وہاں رکھ دیں گے اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔